جو دعائیں جو ہوتی ہیں پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہیں. کہ عربی کی مطلب بھی سمجھ نہیں آ رہا. مجھ سے مناجات مقبول کا ایک پیج نہیں ختم ہوتا، تم کہتے ہیں پوری منزل ختم کرو. So where does the balance lie? مر جانا بھی یاد رہتا ہے. And that's for people like you. So یہ دیکھ رہے ہیں آپ AISL کے بچوں کی تربیت. میڈیا ہیڈ بھی دیندار میڈیا ہیڈ ہے نا. At times you just don't feel like making dua. کئی لوگ جن کی عادت ہوتی ہے، اب آپ پکوڑا ادھر سے ادھر ہلا رہے ہو، ربنا ہب لنا من ازواجنا. مجھے تو لگتا ہے سارے دن ہی کرتے ہیں. آپ کی فیوریٹ دعا؟ حينما حل البلاء جئت إليك دليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نصیحہ بفور افطار. اینڈ الحمد للہ وی ویری فارچونیٹ دیٹ ارسلان اور میرے ساتھ آج پھر جو ہے ڈاکٹر ذیشان جو ہے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ آج ہم آپ سے جو ہے دعا سے ریلیٹڈ کچھ پریکٹیکل ٹپس، کچھ چیزیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پوچھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے. مائی فرسٹ کویسچن از دیٹ ہمارے یہاں اوبیسلی دعا کی کیا اہمیت ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس پہ احادیث بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے. بٹ ود ریگارڈس ٹو دی پروفیٹک دعاز رائٹ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، سنت میں ملتی ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دور ہیں. اینڈ مجھے پتہ ہے کہ آپ سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی، جب آپ ہمارے AISL کے اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر آ کے مجلس دیتے ہیں یا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں، وہ جو ایک ڈیلی ریجیمن ہے. اینڈ بکس لائک مناجات مقبول، حزب العزم، یا جو صبح شام کے اذکار ہیں، تو تھوڑا سا آپ اس کا جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، کیا وہ واقعی پڑھنی چاہیے یا انسان اپنی ذاتی زبان میں بس دعا کرے اور جو اس کی چیزیں دنیا سے ریلیٹڈ وہ مانگتا رہے؟ ہاں اصل اس میں اصل تو دعا ہے، تو دعا مانگنا ہی بہت بڑا گیم چینجر ہے. لیکن اگر سمجھو کہ ہماری تو ایک ہم ویسے دیکھیں نا تو ٹرمنالوجی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جب ہم تھوڑا سا ہارڈ ٹرمنالوجی یوز کریں، میں ایکسپلین بھی کر دوں گا. ایک ہوتی ہے تجویز، اردو میں کہتے ہیں تجویز کا مطلب مجھے تجویز دے دیں کوئی، یعنی مجھے کچھ ریکمینڈ کریں. اور دوسری طرف ہوتی ہے تفویض. تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. تو ایک جب انسان اپنی دعائیں مانگتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو تجویز کرتا ہے، اللہ مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ جاب دلوا دیں، میرا یہ گریڈ آ جائے، میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، مجھے فلاں کار مل جائے، مجھے آخرت میں ایسی ایسی چیز مل جائے. ایک ہوتا ہے تفویض، یعنی آپ یہ بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی اتنا ٹرسٹ لیول آپ کا اللہ کے ساتھ آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے قرآن میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں، تو وہ جو چیزیں سکھائیں آئی تھنک دے آر دا بیسٹ فار می. آئی مے ناٹ انڈرسٹینڈ ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف بٹ ایونچولی دے آر دا بیسٹ دیٹ کین ایور بی. اچھا، اب اس میں جب آپ کہتے ہیں تو اس سے پھر آپ کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی کہ آپ اپنے اسی ٹائم کو میکسیمائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم آپ ظاہر ہے ایک دو میں لگائیں تو دوسری دعا نہیں کر سکتے نا. تو اب جب وہ ہولسٹک اجمال کے ساتھ بہت ہی کمپریہنسو قسم کی اور بہت ہی لطیف سٹل چیزیں جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کا رسول ہی مانگ سکتا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کبھی میں اگر مجھے اپنے تمام PhD اور علم کے ساتھ بھی اگر مانگنے کو دیا تھا نا کہ میرا ذہن ادھر تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ میں یہ چیزیں نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے. سو وہ جب آپ پڑھتے ہیں حزب العزم میں، مناجات مقبول میں، دوسری کتابوں میں، مومن کا اختیار بہت اچھی کتاب ہے، آپ کے جو ڈیلی صبح شام کے اذکار مسنونہ کی کتاب ہے، مفتی تقی اسماعیل صاحب کی پرنور دعائیں ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقی چیزیں ہیں کیا، کیونکہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی پوزیشن آ گئی، آپ کا نمبر بہت اچھا آ گئے، آپ کو کوئی شہرت بھی آپ کی ہو گئی، آپ کو پیسے بھی مل گئے، تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار مائی ہارٹ از ناٹ ریئلی ڈیپ ڈاؤن اٹس ناٹ دیٹ سیٹسفائڈ، تو سم تھنگ از اسٹل لیکنگ. سو وہ کیا چیز ہے؟ سو پھر جب آپ وہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو حکمت ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ یعنی اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. تو اللہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس دنیا کے اندر رحمت اور نعمت بنایا. سو وہ پھر آپ کی ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کا یعنی وہ بھی ہو رہا تھا کہ آپ کا ایکچولی جب آپ ہر روز وہ دعا پڑھ رہے ہیں ایز اپوزڈ ٹو کہ مجھے بڑا گھر دے دے یا مجھے بڑی گاڑی دے دے، تو آپ کا اندر سے وہ ساری آپ کی ذہن سازی بھی ہو رہی نا، آپ کا یوٹیلٹی فنکشن بھی چینج ہو رہا ہے کہ آپ کی جو جتنی اہمیت آپ دیتے تھے، جتنا امپورٹنس دیتے تھے کہ مجھے یہ چیزیں مل جائیں، اب آپ اور دوسری بہتر چیزوں کو، اسپرچول چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں، اور ہولسٹکلی آخر میں وہی ایکچولی سب سے زیادہ سب سے بڑی آپ کو وکٹری لانے والی ہے. تو اس سینس میں آپ کے لیے وہ نہ صرف اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی فار ایجوکیشن بٹ اس کے اندر ساری خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی ہے. سر اس پہ یعنی اوبیسلی آپ نے کہا نا کہ یہ دعائیں آپ کا یعنی ایک اسکوپ بھی براڈن ہو جاتا ہے، آپ کی سمجھ اللہ سے کیا مانگنا ہے، چیزیں کیا میٹر کرتی ہیں. لیکن ایز فار پیپل لائک یو،
لائک میرے اور ارسلان جیسے لوگ تو پہلے یہی پریشان رہتے ہیں کہ عربی کی مطلب بھی سمجھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اور میں بڑا پریکٹیکلی ایک سوال یہ ہے کہ وہ کیفیت آپ کی بنی نہیں پاتی جب تک کہ آپ معنی سمجھتے نہیں ہیں. باقی آپ پھر ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار میں اردو والی مانگ لوں, یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, یا میں عربی مانگوں, یا میں اب دونوں کروں, میں اس کو بریک ڈاؤن کروں. ایک بڑا اور اچھا میں کنفیوز اس پہ مجھے کسی نے ایک سوال پوچھا بھی کہ وہ جو نبی علیہ السلام کی احادیث ہے نا کہ جس میں یہ ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کو عزم سے نہ مانگا جائے یا جس میں وہ نہ ہو, تو وہ تو تبھی ہے جب آپ اٹس اے ہارٹ فیلٹ وہ کہ وین یو کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. تو ویئر ڈز دا بیلنس لائی, یعنی کیا برکت پڑھنے میں بھی ہے؟ نہیں, تو اس کو تو زیرو ٹالرنس ہے کہ آپ صرف پڑھیں, یعنی قرآن کی پڑھنے کی تو برکت اپنی جگہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن دعاؤں کے بارے میں ہم سیم چیز ہیں کہ دعائیں جو ہوتی ہیں پڑھی نہیں جاتی, مانگی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جانے بغیر کہ مانگ کیا رہے ہیں وہ تو دعا نہیں ہوگی. دعا صحیح معنوں میں وہی ہوگی جو آپ سوچ سمجھ کے مانگ رہے ہیں کہ آپ یہ مانگ رہے ہیں. سو ابھی میرے اپنی والدہ کے ساتھ یہ بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے آج کل کہ میں ان کو پوش کرتا ہوں, کہتی ہیں مجھ سے مناجات مقبول کا ایک پیج نہیں ختم ہوتا, تم کہتے ہیں پوری منزل ختم کروں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں امی آپ ابھی سے پڑھنا شروع کریں گی, تو ابھی وہ تھوڑے کنونس ہوئی ہیں, اینڈ شی از لائک آلریڈی 73. تو اگر وہ 73 کے ایج پہ, جو کہ بالکل ان کی تجوید وغیرہ بھی بہت محنت سے انہوں نے سیکھی ہے اولڈ ایج میں, تو اگر وہ راضی ہو سکتی ہیں 73 کی ایج میں کہ میں ایک پیج اچھی طرح پڑھوں گی, مانگ کے پڑھوں گی, سمجھ کے پڑھوں گی, تو آئی تھنک somebody like the two Arslan sitting in front of me, ان کے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پورا ٹائم ہے. سو آئی تھنک ینگ ایج پر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو عادت ڈالنی پڑتی ہے. تھوڑے دن میں آپ کی وہ ایکچولی وہ الفاظ بھی سمجھ آنے لگتے ہیں تلفظ سے. اور میں نے کتنی یعنی اٹ واز سچ اے بمپی رائڈ بیک دین, جو میں کوئی عالم بھی نہیں تھا جب میں نے پڑھنی شروع کی تھی, تو مجھے کوئی عربی کی سمجھ بھی نہیں تھی, تو میں ترجمہ دیکھتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور ابھی بھی میں نے اپنی مناجات مقبول اس میں جو ہے ابھی بھی مارک کیے میں مشکل الفاظ, جس کو مجھے خصوصی توجہ دینی پڑی تاکہ وہ اسپیڈ اس میں تھنکنگ پروسیس میں بھی اس کے پروسیس میں آ جائے, اسموتھ میں دعا مانگ سکوں. بٹ اٹ ٹک سم ٹائم. And then you would say that, you know, completing the manzil is not that important, but because وہ تو وہاں تو ہے نا کہ منزل کو 15-20 صفحے ایک دن کی, اگلے دن کی وہ ہے. تو for beginners they can sort of start with one page a day and اس کو سمجھیں, اس کو مارک کریں اپنی اس کو, and then چلتے چلے جائیں, وہ تعلق بنتا چلا جائے گا. اور اس کی جو زبردست اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک فضل ہوا ہے کہ ایک ایک دعا پہ, خاص طور پہ مناجات مقبول کے ایک ایک دعا پہ شیخ تقی جو ہیں اس کو لے کے ایک ایک بیان میں ایک چھوٹی سی 2 لائنوں کی دعا کی وہ 1 گھنٹے تشریح کرتے ہیں. تو اس کے جو گہرے مفہوم ہیں اور جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ آدمی اگر سنتا رہے اوور ٹائم, اگین اٹ مائٹ ٹیک لائک 5 years, بٹ دین وہ جو اس کے لیے ایسٹ بلڈ ہوگا اس کی اولڈ ایج میں, بالکل ایسے جو میری جیسا 50s کا ہوگا وہ, تو اس وقت اس کے پاس ہوگا کہ ایک تو اسموتھلی مانگ رہا ہے, اس کے دل میں بھی لگ رہی ہے, اور وہ یعنی آپ کا سیکنڈ نیچر بن جاتے ہیں. اب کبھی کبھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں مفہوم پہ غور کر کے کروں, لیکن مجھے یہ چیز میں اس کو بیک اپ کرتا ہوں کہ جس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ, ایک تو پہلی بات ایمان ہے, دوسری بات یہ کہ میں ایکچولی دس از واٹ آئی ایم ڈیسپریٹ فار, یا اللہ یو نو اٹ, بیکاز آئی ایم آلموسٹ آسکنگ اٹ if not daily then weekly. تو مجھے تو یہ چاہیے اللہ آپ سے, تو کہیں میں جلدی میں پڑھنا پڑ جائے مجھے فور ٹائم کرنچ کی وجہ سے, کسی وجہ سے, سو بھی اس کا بھی پھر بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ دس از واٹ آئی ایم آسکنگ یو ڈے اینڈ نائٹ. بالکل. اب اس میں کیا ہوتا ہے, پرسپیکٹو تھوڑا سا شفٹ ہوتا ہے. وہ پہلے جو ہوتا تھا میں وہ کہ اللہ انسانوں کے دل میں بھی مجھے ایک عزت دے دے اور فعظمنی, اور وہ ساری چیزیں آتی تھی. اب ذرا سا جو ہے نا پرسپیکٹو, جیسے داڑھی میں بال سفید ہوتے ہیں تو پھر وہ مجھے اب سب سے زیادہ اٹریکٹیو وہ دعا لگتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت, مجھے موت کی بے ہوشیوں سے اور موت کی سختیوں سے اللہ پناہ دے, کیونکہ آپ کو پرسپیکٹو آہستہ سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ لیکن کسی بھی اسٹیج کے لیے اسی طرح سے, یہ تو مناجات مقبول کی ہم بات کریں, اگر ہم صبح شام کی دعاؤں کی بات کریں, اب چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک امیجن کرو کہ ایک منقول ایک دعا جو ہے, اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ اعوذ بک من شر ما فیہ ومن شر ما بعد. یہ دن کے شروع میں اور رات کے شروع میں اس کے مؤنث کے صیغے کے ساتھ. سو اب کوئی بندہ روزانہ اللہ سے, دن ابھی صبح سورج نکلا نہیں ہے, فجر کے بعد اس نے مانگ لیا اللہ مجھے اس دن کی خیر چاہیے, مجھے اس دن کا نور چاہیے, مجھے اس دن کی برکات چاہیے, مجھے آپ کی نصرتیں چاہیے, مجھے آپ کے فتوحات چاہیے, تو اور ہدایت چاہیے, اور اس کے شر سے پناہ چاہیے. ابھی سمپل سی دعا ایک شخص نے شروع میں اس دن کی کر لی, اور وہ کر رہا ہے کوئی 1 ہفتے سے نہیں, 1 مہینے سے نہیں, 10 سال سے کر رہا ہے, وہ اپنی فیملی کو بھی سکھا رہا ہے. اب وہ جو ایڈوانٹیج ہے اس کا ان لوگوں کے اوپر جو یہ بالکل دعا نہیں مانگ رہے, تو اوور ٹائم ہیوج ہو گیا نا, حالانکہ ہارڈلی ٹیکس 10 seconds ایچ ڈے, بٹ وہ اب فاصلہ بہت بڑا ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے میں سوچتا ہوں نا کہ مجھے سب سے زیادہ خاص طور بچوں کو ہوا یہ کہ ہماری ایک مسجد تھی جس میں بچے فجر پہ جاتے تھے, تو میں ان کو گاڑی سے اترنے نہیں دیتا تھا
وہ دور تھی مسجد تو ہم اکٹھے بیٹھ کے گاڑی میں جاتے تھے فجر پڑھنے. سو عمار سے لے کے عبداللہ تک وہ میں ان کو جب تک وہ پڑھتے نہیں تھے میں گاڑی سے اترنے نہیں تھا, میں راؤنڈ لگاتا رہتا تھا. اچھا اب کیا ہوا, ہمارے گھر کے قریب مسجد ہو گئی. جب گھر کے قریب مسجد آ گئی تو وہ اب سب انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو سب اپنے اپنے جاتے ہیں. اب میں نے کہا اچھا میری تو اور لمبی ہو گئی اس میں, کیونکہ مجھے تو اور ٹائم مل گیا, لیکن ان سب کی جو ہے وہ پابندی بچوں کا تو بند نہیں کرو جب تک وہ پڑھتے. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ساری ہمیں لکھ کے دیں, حالانکہ اچھی خاصی یاد تھی ان کو. تو میں نے لکھ کے اپنا ٹائم لگا کے پرنٹ آؤٹ لے کے ان کو پکڑایا, اور اب میں پوچھتا ہوں. اب وہ میں نے ایک حذیفہ کے لیے اور مریم کے لیے وین میں ڈال دیا کہ تم صبح اسکول جاتے ہوئے پڑھو گے, عمار کے لیے مدرسہ جاتے ہوئے پڑھ لو گے, عبداللہ گھر پہ ہوم حفظ کر رہا ہے, ہوم اسکولنگ کر رہا ہے تو وہاں پڑھ لو گے. سو مجھے مسئلہ پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شرور و فتن اور جتنا ایول اور جتنے ایکسیڈنٹس اور جتنے مس ہیپس دنیا میں ہو رہے ہیں, جتنی یعنی ایول آئی سے لے کے ایول پیپل سے لے کے جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے, تو آخر میں یہی سمجھ آتی ہے کہ میری تو جان نکل جائے, پیرنٹ کی تو جان نکل جائے, اس کے بچے کا کوئی اگر ذرا سا فزیکل یا اس کا سائیکولوجیکل یا اس کے دین کا نقصان ہو. اب ان ساری دعاؤں میں جس کو میں نے تھوڑا سا کلاسیفائی کیا ہوا ہے کہ صبح شام SS1 SS2 SS3 SS4, سو اس کے اندر وہ ساری حفاظت ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی, اور ساری احادیث سے ہے یا قرآن کی دعائیں ہیں. سو اس میں اور پروفیسر نے ہی ریکمینڈ کیا ہے جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی تھنک بہت سارے ہمارے پرابلمس حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ان صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں. صحیح. آپ اس کا ذکر کر رہے تھے دعاؤں کا نا, وہ کہ اس کا سمجھتا ہوں تو دیر از اے ویری انٹرسٹنگ بک, یہ مناجات مقبول کی جو انگلش ورژن ہے جو باہر چھپی ہے, آپ نے دیکھا بھی ہو شاید, ایکسیپٹیڈ وسپرز کے نام سے. تو اس میں وہ سارے ریفرنسز کہ یہ پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا, کون سے صحابی تھے, اٹس ویری پاورفل بیکاز وہ بھی آپ کا ایک تھاٹ پروسیس میں نا اینکر بن جاتا ہے جس کے اس کے لحاظ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ذہن سازی ہو جاتی ہے, جیسے نماز کے فوراً بعد جیسے اب آپ آیت الکرسی کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی پڑھتے کیونکہ جب ہے کہ اگر مر جائیں گے تو یہ ہوگا, تو آپ کو ایک مر جانا بھی یاد رہتا ہے ہر نماز کے بعد کہ آپ نے واپس جانا ہے. ذہن سازی ہے, جس طرح گھر سے نکلتے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے ہیں, توکل اللہ پہ کرتے ہیں, تو یہ بالکل ذہن سازی اس سے ہوتی ہے. اور obviously ان کے ہر اس میں جو نا ایک ہے کہ ہم نے موت کی فضیلت کی وجہ سے کہ اگر مر جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے, مغفرت ہو جائے گی. ایک یہ کہ آیت الکرسی کو اس کے عربی اور اس کے مفہوم کے ساتھ, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بگنرز کے لیے ہے, پر سلولی گریجولی جو لائف کا مزہ ہے نا اس چیز میں ہے کہ اس طرح سے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ یار یہ جو ٹائم اسپیس ہر کریٹر کا خالق جس سے حیات ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں, یہ پہلے جملے میں بات آ جاتی کہ جو قائم کرنے والا ہے اور جو حیات دینے, جو خود زندہ ہے, the only one who is himself alive and who has given life to others. اور پھر جب یہاں سے آپ اس کی اومنیپوٹنس کی یا اومنیسینس کی بات جب کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا پاورفل ہے کہ ہر چیز میں پیچھے اس کے پاس کنٹرول ہے. علم بھی صرف اتنا مل رہا ہے آپ کو, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اتنا ہی مل رہا ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے. یعنی جتنا بھی ویسٹرن ریسرچرز جان لگا لیں, جتنا اللہ نے ان پہ علم کھولنا ہے. سو اب آپ کی ایک صبح سے جب آپ نے پڑھ لی فجر کے بعد آیت الکرسی یا صبح کے اذکار میں الگ سے آتی ہے, تو اب جب آپ نے پڑھ لی تو اب آپ کا ایک ورلڈ ویو چینج ہو گیا. آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم جو کنیکٹ کر رہا ہے آپ کو دنیا سے, وہ ایسا صبح اپڈیٹ ہو گیا کہ آپ کی بہت ساری چیزیں پھر اپنے رستے پہ رہیں گی. بالکل ایسے. اب ایسے کئی لوگ جن کی عادت ہوتی ہے اور کسی بھی وجہ سے اگر دن میں نہ پڑھ پائیں تو وہ دن میں اس کی بے برکتی بھی محسوس کرتے ہیں, یار آج میں صبح یہ نہیں کر پایا تھا شاید, اس طرح سے بھی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں نا اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ جیسے جتنا میرا SS1 سے لے کے SS5 تک ہے, سو دیر آر ڈیز ان وچ آپ کو, اب اس کا بھی ایک دعا دی ہوئی ہے قرآن کی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون الی الآخر. وہ آیت جو ہے اس میں آتا ہے کہ معمولات کی تلافی کے لیے. سو آپ گھر پہ تھکے ہارے پہنچے, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا, آپ نے بہت کوشش کی, اب دیر از نو وے, آپ کی فجر خطرے میں پڑ جائے گی اور آپ رات میں نہیں سوئیں گے. 1 گھنٹہ آپ ذکر کر سکتے ہیں لیکن فجر تو بہر الفجر ہے نا. تو اب آپ اس دعا کو پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں تو معاملات کی تلافی اللہ کرتے ہیں. لیکن اس میں اللہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس حد تک جب اس کو موقع ملا تو اس نے کیا. جیسے اس میں جیسے کچھ دعائیں تو ہم دن کے اور نمازوں کے ساتھ ہی وہ کر لیتے ہیں کہ صبح کی ہے, شام کی ہے. اس طرح کچھ جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے کی دعا,
ٹھیک ہے, سیڑھیاں چڑھنے کی دعا ہم نے ایسوسیٹ کی ہوئے, کئی لوگوں اس میں وہ بھی ہے کہ یہ مسنون ہے یا نہیں, بٹ اسٹل ہم ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ آپ کا جو ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ, جیسے فار ایگزامپل اللہم انی اسألک من فضلک اور رحمتک, اب جو فضل اور رحمت کا ایکسپوجر آپ کا چھوٹے سے بڑے ہوتے تو بڑا ہوتا جائے گا, تو وہ ابھی آپ کو سمجھ آتی ہے فار ایگزامپل جوانی میں کہ مجھے اچھی صحبت میری یہ فضل ہے, کل آپ کو بچوں بھی فضل آ جائے گا, بچوں کی صحت بھی فضل میں آ جائے گی, خدا نخواستہ کوئی ٹریجڈی ہوتی آج اور کل نہیں ہوئی تو آپ کو اس میں نا وہ فضل کی آپ کی ڈیفینیشن چیزیں بڑھتی جاتی ہیں, تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ اٹ از سچ اے پاورفل فینومینا, سچ اے پاورفل. یہ دیکھ رہے ہیں آپ AISL کے بچوں کی تربیت, ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, صوفی رنگ ہے یہ آپ کی مجلس کی برکت ہے. مجھے تو اس کو روکنے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا ہیڈ ہمارا کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں جو ہے ماشاءاللہ میڈیا ہیڈ بھی دیندار میڈیا ہیڈ ہے نا, ماشاءاللہ علم والا میڈیا ہیڈ ہے. اچھا سر, اس کے اس ارسلان کے سوال پہ کنٹینیو کرتے ہوئے, what about the fact that people say this, I felt this as well, being very honest, at times you just don't feel like making dua, یعنی ناٹ لائک ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہے, نعوذ باللہ اپسیٹ ہے, ایک سستی ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا یا وہ نہیں ہوتا, اور وہ اس کیفیت کو اوور کم کرنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں رمضان ہے نا, تو لوگ سحری افطاری 2 opportunities and you know it's like everybody around you is making dua, maybe that day you don't feel like doing it, second day third day آپ کا دل ہی نہیں کر رہا, اب آپ پکوڑا ادھر سے ادھر ہلا رہے ہو, وہ کر رہے ہو, یہ وہ چیز ہے. تو اس کے لیے کیا ڈرائیو, یا بیکاز ہم یہ بھی سنتے ہیں, مجھے یاد ہے وہ مفتی کمال الدین صاحب ایک بات کہتے تھے کہ دعا میں تکلف نہیں ہے, رائٹ, وہ تکلف کرنا بھی علماء بھی بات, تو اس کے لیے کچھ آپ پریکٹیکل کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ شیخ تقی کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی, وہ یہ کہا کرتے تھے میاں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو. سو اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. وہ کہتے تہجد کی عادت بھی ڈالنی ہے نا, تو اب کروٹ لی ہے اور نہیں دل چاہ رہا اٹھنے کا, بس یہ دعا کر لو یا رحمان مجھ پہ رحم کر دے, مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جو آپ کے رات کو اٹھتے ہیں اور آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ کوئی بہت وضو شرط ہے یا ہاتھ اٹھانا شرط ہے. اللہ سے باتیں کرنا, اللہ کا نام پکار کے اللہ سے بے تکلفی سے مانگ لینا, یہ بھی دعا ہے, اور اس کے اندر بھی دعا کی برکات موجود ہیں. ہاں ایک بس ہوتا ہے کہ درود شریف کے ساتھ ساتھ اہتمام کر لے, کیونکہ وہ آسمان سے جو یعنی زمین سے جو دعا جاتی ہے اس میں آسمان تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے کہ درود شریف ساتھ شامل کر لیا جائے. سو دیٹس دی اونلی کنڈیشن دیٹ آئی کین تھنک آف. اور اللہ کی تعریف کر لی جائے, وہ جب آپ نام لیتے ہیں تو اللہ کی تعریف اس میں بھی آ جاتی ہے, رحمان کہتے ہیں, رحیم کہتے ہیں, یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں, تو اس میں اللہ کی تعریف آ جاتی ہے. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں, مجھے بھی توفیق نہیں ہے, مطلب میں اٹھ کے آنیسٹلی یہ سلائٹلی ظاہر ہے کہ ٹیکس لٹل بٹ مور انرجی کہ آپ مناجات مقبول اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اب تو وہ سیل فون کی برکت سے ہر چیز کی میں نے پکچر لے لی ہے, تو کوئی سفر وفر پہ میرے پاس وہ نہیں, ورنہ وہ کیری کرنا اور اپنے ساتھ رکھنا بھی کبھی کبھی آکورڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے بیگ میں رکھی ہوئی, آپ کہیں اور ہیں. سو اس میں بھی پھر آپ اسپونٹینسلی اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. تو اس میں یہ تکلفات, لیکن جب ایک ریجیمن بن جاتا ہے تو پھر آپ کی کریونگ ہوتی ہے کہ آپ وہی دعا پڑھیں, کیونکہ اس کے معنی سے آپ کو بڑا ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے. بٹ اٹ ہیپنز اوور ٹائم. سو اٹ از یعنی جو بھی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے, ہی اور شی شوڈ ناٹ رش, بالکل, اور اس کو آہستہ آہستہ کرتے رہیں. اور چونکہ فرض نہیں ہے لہٰذا اس کو فرض کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں, تو اس کو آہستہ آہستہ لیں. جتنا اپنی ایپیٹائٹ بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کو, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے پہلے کی دعائیں شاید کبھی عمرے پہ گیا یا اعتکاف کیا یا تبلیغ میں کوئی وقت لگایا, تو جب بالکل ہی میں ریٹریٹ موڈ میں تھا تب میں نے سیکھی. سو ایسا نہیں کہ ڈیلی روٹین میں آپ کے لیے دعائیں سیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو ریٹریٹ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ میرا پھر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بڑھتا رہا, کہ کبھی کوئی صورت سیکھ لی, کبھی کوئی دعائیں ایڈ کر لی. ٹھیک سر, ایک سوال میں آئی تھنک اپنے کانٹیکس میں ضرور پوچھوں گا. اوور دی ایئرس آپ کو پتہ ہے ٹوٹے پھوٹے بیان بھی دیتے تھے, اینڈ اس میں نا یعنی آئی تھنک دیر کیم اے ٹائم, ایون رائٹ ناؤ, میں دعا مانگنا بیان کے اینڈ پہ بالکل کلوز ٹو زیرو کر دی تھی, رائٹ. اینڈ کبھی تو میں بالکل کراتا ہی تھا, کبھی بس عربی والی 2-4 پڑھی ختم, یا بس ہو جائے. اینڈ دا تھاٹ بہائنڈ واز دس دیٹ یو نو, آر یو ڈوئنگ اٹ فار پیپل اور آر یو جینوئنلی ڈوئنگ اٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ شیطان ہے, سب کچھ ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا, ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ آپ نے رلانے والی دعا کرنی ہے. اب وہ رلانے والی دعا جو نا, آواز کا اوتار چڑھاؤ, یو نو, یو لرن دیٹ اوور ٹائم, ٹھیک ہے. اینڈ بٹ دیر از دس گھبراہٹ ایٹ ٹائمز دیٹ ون ہیز کہ یار خصوص یہ جو اجتماعی دعا کا جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کتنا جو ہے نا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں, یا گھروں میں اس کی آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں اپنی, میں مثال آپ سے پوچھ سکتا ہوں, یا اسی طرح کسی اس پہ کبھی کبھی ہونا چاہیے, کبھی چھوڑ دینا چاہیے, ویئر ڈز دا بیلنس لائی ان دس؟
اصل میں یہ تو ہے کہ جو چیز اگر استمرار سے یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہر وقت کی جاتی ہے نا تو ایک لوگوں پہ امپریشن پڑتا ہے کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. تو ہمارے یہاں تو یہ رہا ہے کہ وہ کبھی چھوڑ بھی دیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہو جائے تو اچھا بھی کوئی ایک بندہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کھا کے کسی وجہ سے سب مجمع کی قبول کر لیتا ہے, تو یہ بھی چیز ہے. تو بس جینوئن اللہ سے کانٹیکٹ ہے کہ اللہ بیٹھے ہیں یا اللہ موقع مانگنے کو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا شارٹ لگ جائے, اور اس کو ایسی غنیمت سمجھنا, اس کو یہ اپرچونیٹی سمجھنا کہ شاید یہی موقع ہے, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. تو اس طرح سے انسان سوچتا ہے تو وہ پھر اللہ سے کنیکشن بھی مل جاتا ہے, اور پھر وہ اتار چڑھاؤ ظاہر نیچرل ہونا چاہیے, وہ کسی کہنے پہ یا آرٹیفیشیل نہیں ہونا چاہیے. سو آئی تھنک وہ پھر اس کو نیچرلی انکلوڈ کرے, کسی ایمبیڈ کرے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا وہ باتوں والا پارٹ بڑا پاورفل ہے. آئی فیل کہ ہمارے یہاں جنرلی جو ہے نا وہ بات کرنے کا تصور نہیں ہوتا کہ کیجول اس میں. اینڈ انفیکٹ نبی علیہ السلام کی جو طائف والی دعا, بہت ساری باتیں ہیں, ایک حال کا پریزنٹ کرنا ہے یا وہ تمام چیزیں, دیٹ obviously certainly helps. میں ہماری باتوں میں اللہ میں بالکل نالائق ہوں, یا اللہ بس مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا, روزہ بھی مجھے مشکل لگتا ہے, مجھے نماز مشکل لگتی ہے, مجھ سے جیسے نالائق نہیں ہے, تھوڑا بہت جو آپ نے سمجھ دے دیا اللہ, اس کی وجہ سے میں اس راستے پہ چل پڑا, لوگ بھی میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اللہ, لیکن آپ اندر سے حال جانتے ہیں, جو کچھ پش ہے جتنا کچھ ہے وہ آپ کی توفیق سے ہے, لیکن میں ہی نہیں, مطلب پھر آدمی ایک فلپ بھی مار سکتا نا کہ میں ہی نہیں, جو جس کو جتنی توفیق ہوئی وہ آپ کی وجہ سے. سو آگے بھی آپ ہی توفیق دیں, آپ جما کے رکھیں, اور ایمان یعنی خاتمے تک آپ اس کیفیت میں رکھیں کہ آپ کا شکر گزار ہو. سو دیر سو مینی تھنگس وچ وی کین ڈو, اللہ مجھ سے تو یہ بھی نہیں کیا جاتا, مجھ سے وہ بھی نہیں کیا جاتا, میں تو ایسا ہوں, اللہ آپ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. سو آئی تھنک وہ بڑا ایک بے تکلفانہ, بڑا ایک اسپونٹینیس, بڑا ایک اپنائیت والا, محبت والا, ایک اللہ سے ایک جیسے کہتے ہیں شکوہ کرنا, اللہ سے نخرے کرنا, وہ بھی اس میں آتا ہے, وہ اس پہ بھی اللہ کو پیار آتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. ایک چیز اور کہ if it's a choice between ذکر اور دعا, یا ایٹ ٹائمز کیا اگر انسان کا دل نہیں کر رہا دعا کرنے کا, ٹھیک ہے, وہ تو کچھ مسنون اذکار پڑھنا, تیسرا کلمہ ہے, یا وہ چیز ریپیٹڈلی پڑھنا, یا کچھ تسبیحات کر لینا, کیا وہ گو کہ وہ بھی ایٹ ٹائمز دعا کی شکل ہوتی ہے, یا دعا بھی ذکر ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ بس اب جب کہتے ہیں نا کہ یار ہم جیسے فائنانس میں کہتے ہیں کہ جی ہم ایک بڑا آپٹیمائز رسک ریٹرن پورٹ فولیو بنائیں گے, تو اس پورٹ فولیو میں پھر ہم اپنی نیڈس کے اور اس کے حساب سے بھی چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ جو پورٹ فولیو بنتا ہے وہ بڑا ویل ڈائیورسفائڈ ہوتا ہے, جو آپٹیمائز پورٹ فولیو ہوتا ہے. سو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو اور دعائیں خالی ہوں, اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تسبیحات بالکل نہ ہو. اتنی دفعہ قرآن شریف میں ذکر آیا نا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو. سو وہ پھر ایک مکس ہوتا ہے, تو ہر ایک کو اپنے حساب سے جب اس کو اپنا ایک ڈیزائن کرے, اسکیجول ایسا اس میں ترقی کرے, تو ایک بیلنس رکھے دعاؤں کا, تلاوت کا, تسبیحات کا. 3 تسبیحات ایسے ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کی درود شریف, تیسرا کلمہ استغفار, تو یہ جو ہے وہ بڑے آسانی سے, اگر آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں پڑھنے کا موقع لگ رہا, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنے کا موقع نہیں لگ رہا, تو آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. کبھی کبھی میرا دل جو ہے نا اللہ اغفر لی پہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ اغفر لی از لائک میں اللہ کو کہہ رہا ہوں سوری اللہ, سوری اللہ, سوری اللہ, تو اس میں ایک دم لگتا ہے. تو آپ کو جو چیز لگتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ اغفر لی آپ 100 دفعہ پڑھ کے دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک 2 منٹ سے زیادہ لگے گا. سو آپ پھر وہ 2 منٹ, جب بعض اوقات مجھے جب میں ڈنڈی مارتا ہوں اور سستی کرتا ہوں, اور پھر جب میں اس کو اسٹاپ واچ پہ ڈال کے دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ 2 منٹ کا فرق تھا, جو میں 2 منٹ جاگ سکتا تھا, یا 2 منٹ جاتے ہوئے کمیوٹ کرتے وقت یہ ٹائم دے سکتا تھا, جو میری تصویر رہ گئی. صحیح. اور جب یہ آپ کی ڈیلی روٹین بن جاتی ہے, فار ایگزامپل پیپل کیری تسبیحات جو بھی ڈیجیٹل اور جیسے بھی, اور آپ پڑھتے رہتے ہیں, تو ایکچولی آپ کی مسل میموری جو بنی وہ پڑھی تو جا رہی ہے, بٹ بیچ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کرنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, اور شاید زبان تو میری طرح ہے کہ میرے مینٹلی وہ چل رہا ہے, نمبر کاؤنٹر بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک بات ہے وہاں اس کوالٹی پہ فوکس ہے, یا فار ایگزامپل ابھی ہم نے جسٹ ٹو اسٹارٹ ود, ابھی میں شروع کر رہا ہوں, تو مجھے ابھی فوکس کرنا ہے کہ میں اپنی عادت بنا لوں, اس کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے. اور یہ تو ان بڑی ہیکٹک ڈیز میں ہے نا کہ جب ارسلان صاحب کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ مطلب پھر بھی انہوں نے پوری کر لی. ہمیں تو لگتا ہے سارے دن ہی کرتے ہیں, پتہ نہیں کچھ میں بس ایسے ہے کہ تھوڑا سا ٹائم, مثال کے طور پہ مجھے جو بہت فائدہ دیا کہ اگر فجر سے شراق تک کا ٹائم دے دیں, عصر سے مغرب تک کا کچھ ٹائم ہو جائے, مغرب کے فوراً بعد نمازوں سے متصل اگر کنزیکٹیو یا کنٹینیوس اس کے بعد ٹائم دے دیں تو اچھا ٹائم نکل آتا ہے. اور میں جیسے کبھی پڑھوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اب یہ سارے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے, کلمتان ابیبتان اور
فی المیزان اس کا وزن بہت زیادہ ہے اور زبان پہ یہ بہت ہلکی ہے. تو یہ جو چیز بتائی گئی تو اب آدمی کہتا ہے یار کتنا نقصان ہو رہا ہے ہر پاسنگ ڈے کے ساتھ اگر میں نہ اور اگین آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. اس کو بعض لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ رزق کے لیے بھی مجرب ہے اور دوسری بھی اس میں روایت آتی ہے. سو اس کو نہیں لگتا 5 منٹ سے زیادہ. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں جس کو دھیان سے پڑھنے کی لذت ہے نا وہ اس تسبیح کی بہت اسپیشل ہے. اور اگر دھیان سے نہ پڑھیں اور ویسے پڑھ لیں تو چلو ہو تو گئی معمول تو پورا ہو گیا, لیکن وہ پھر آپ کی لذت کے لیے نہیں ہوتا, لیکن آپ کو چونکہ آپ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں نا اوور ٹائم, سو یو مس دیٹ سیٹسفیکشن. صحیح. سر ایک آخری 2 سوال ہیں ویری کوئکلی بیکاز وقت ختم ہو رہا ہے, کہ ایک چیز جو دعا میں تکرار ہے, جو عدد جو آپ کو احادیث سے مل رہا ہے, رائٹ, ایک تو ہے نا کہ چلے ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھو, وی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز بیکاز یو انٹرنلائز اٹ, بٹ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ, تو واٹس دا ریزن فار دیٹ؟ could you sort of کیا کہتے ہیں اس میں کیا جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی حکمت ملتی ہے یا بس نس میں ہے؟ تو ہم ایکچولی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جیسے وہ ایون صلاۃ الحاجات کا آتا ہے نا کہ ایک تو پراسم کی صلاۃ الحاجات تھی, وہ اب ایک ان کا پڑھنا ہماری 100 پہ بھاری ہے. تو امتیوں کی تلقین کے لیے بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے صحابہ سے ثابت ہوا کہ بہت سے صحابی جو تھے 3 بار پڑھتے تھے. تو اب ہمارے لیے بعض دعائیں ایسی ہیں جو مجھے ایک دفعہ کبھی کبھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اور مجھے ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے آنیسٹلی, تو میں اس کو 3 بار کوشش کرتا ہوں پڑھ لوں, کیونکہ اس سے مجھے دل کو ایک دم ٹھک جاتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے, اس کام ہو گیا. سو اٹ سم ٹائمز ڈپینڈز آن یو, لیکن جو چیزوں کا 3 دفعہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع. اب اس پہ ایک اسپیکٹ اس کے 3 مرات یعنی 3 دفعہ ہونے کا ہے. ایک اسپیکٹ جو بڑا بیوٹیفل اسپیکٹ جو پڑھتے پڑھتے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یا اللہ, یعنی ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ مانگ نہیں رہے ہوتے دعا کے سے, آپ کہہ رہے ہوتے صرف یو ار ان آ کہ اللہ کتنا بڑا تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنے نام کی برکت ایسی دی ہے کہ اس سے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. سو آپ شکر کے ذریعے کر رہے ہوتے ہو کہ ایکچولی آپ کے دل میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ تو مل ہی گیا نا. جیسے خالد بن ولید کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے زہر پی لیا اس دعا کو پڑھ کے, رائٹ, اور اگلا جو ہے وہ دیکھتا رہ گیا. تو ہمارے کیس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار یقین تو چلو کسی درجے کا ہے, خالد بن ولید جیسا نہ بھی ہو, لیکن اس کا ایک شکر آتا ہے کہ اللہ تیرے نام کی اتنی برکت ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکی. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامہ, وہ والی دعا کہ آپ کے کلمات تامہ ایسے ہیں کہ میں ہر چیز سے کی شر سے پناہ میں آ جاؤں گا. سو آپ کو پھر وہ اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے آئی تھنک. اور جب مجھے جب پڑھتے وقت وہ دل میں وہ جب ایک بیل رنگ کرتی ہے یا ایک سمجھیں ایک ذہن میں وہ بلب جلتا ہے, ہاں, تو پھر آپ کو کہتا ہے کہ یار اس کا یہ تو زبردست ہو گیا, یعنی کہ موو آن ویری کوئکلی. بالکل صحیح. لاسٹ کوسچن سر, آپ کی فیوریٹ دعا؟ میری فیوریٹ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا. ساری ریگولر ہیں, مطلب بعض دعاؤں کو میں 3 بار پڑھتا ہوں, تو اس میں سے اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین بچوں کے لیے, اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والدین کی دعا بڑی میٹھی لگتی ہے, اور اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی واسبغ علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. یہ دعا مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اللہم انی امسیت اشہدک اللہم انی امسیت منک فی نعمت وعافیت وستر فتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ. اس میں مجھے بہت مٹھاس فیل ہوتی ہے. سو ملٹیپل دعائیں جن میں کسی میں آپ کو اچھا بعض اوقات ایسا تھا کہ آپ کی جیسے ایک میں وائف نہیں بولوں گا, گاڑی بول دوں گا, کہ اولڈ گاڑی کے ساتھ آپ کی وہ ایک ہوتی ہے افیلیشن جو آپ کے ساتھ جو رہی اکثر, ایک نیو ایک الگ اسٹیمولیشن دیتے ہیں آپ کو نئی دعا. تو کبھی کبھی وہ اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے نئی دعا سیکھی تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ مفہوم پہلی دفعہ ایڈ ہوا نا, آپ تھوڑا سا اسٹیمولیٹڈ زیادہ کیپس چینجنگ ایز ویل, تو وہ آپ کو اور ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اور میں اپنی خاص طور پہ میری اماں اور میری ساس اماں یہ دونوں بہت دعاؤں کے چیمپئن ہیں. تو کبھی کبھی ہم مقابلہ میں ان سے کرتا ہوں, ان کو کہتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس زیادہ ہے, میرے پاس زیادہ. تو اکثر ان سے ایسا ہوتا ہے کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کہ انہوں نے کوئی ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے جو مجھے نہیں پتا ہوتی. ایک چیز میں انٹرسٹنگ بتاؤں گا تھوڑا سا, اگر سوال جاتا کہ وہ جیسے اب یہ ایک روٹین میرا تھا کہ سورہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ حامیم کی جو آیتیں آتی ہیں, تو یہ حفاظت کے لیے بہت زبردست ہے. تو یہ تھا میرا کوئی 11واں دن تھا امریکہ میں جو 9/11 ہو گیا. میں 10-11 دن پہلے پہنچا تھا, تو میں اندر ہی تھا. تو وہ مسیسپی لنچ کلنگ کے لیے بڑا مشہور ہے کہ وہ آتے ہیں موب قتل کر دیتا ہے آپ کو. سو میں بیٹھا ہوا تھا اندر مسجد کے اندر, تو وہ ہماری 2 بردرس تھے, ایک سوڈان سے تھے بردر حاتم, اور ایک ہمارے احمد حسن تھے جو لیبیا سے تھے, ایجپٹ سے تھے. سو وہاں پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے حملہ کر دیا مسجد پہ 9/11 کے سیم ڈے.
مغرب کی نماز کا وقت، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تھی اور حملہ کر دیا، اور اتنی زبردست اس میں وہ مار رہے تھے، کیا کر رہے تھے، گنس تھی نہیں تھیں. تو ایک لمحے کو ان دونوں نے تو کہا کہ دے آر گوئنگ ٹو کل اس. تو میں نے بھی سوچا کہ اللہ 11ویں دن میں یہاں پہ امریکہ میں شہید ہوں گا، وہاں سے آئے. اچھا اس وقت میں نے نوٹس کیا کہ میں مغرب تک پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے اس دن نہیں پڑھی تھی. تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور حامیم کی وہ 3 آیتیں پڑھنی شروع کی، 2 یا 3 آیتیں جتنی بھی ہیں. سو وہ جیسے میں نے ختم کی اسی وقت وہ سارا جو شور تھا نا سبسائڈ ہوا اور پولیس سائرن کی آواز آئی اور سب ختم ہو گیا نا. سو ایک دفعہ میرے بڑے دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ دعا پڑھنے کے دوران ہی حالات چینج ہو گئے. ابھی تک وہ سارے ارد گرد والے بھی کنونسڈ ہیں ناؤ دیر از نو وے کہ ہمیں اب یہ آ کے مار دیں گے ہمیں. دوسرا جو تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب ابھی اسلام آباد میں لاسٹ جو افغانستان میں زلزلہ آیا تھا اس کے جھٹکے آئے تھے، تو میں یہاں گیگا مال کے پاس ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا 8th فلور پہ. تو وہ کوئی 1-2 بجے ہوں گے رات کے، تو مجھے جھٹکے محسوس ہوئے. میں نے کہا دس از ارتھ کویک. اب وہ کوئی پتہ نہیں کہاں جا کے رکتا ہے، وہ ٹرکی والا حال ہو سکتا تھا. تو اچھا میں نے نوٹس کیا کہ میں اس دن اسلام آباد سے لاہور سے ٹریول کر کے پہنچا تھا رات میں. تو میں بہت تھکا ہوا تھا. کیا تھا کہ وہ شاید رہ گئی تھی، کچھ ایسا تھا. تو اس وقت ہی میں نے پھر 2 بجے پڑھی اور ودن آئی ڈڈ ناٹ فنش، اور وہ زلزلے کے جھٹکے بند ہو گئے. ورنہ وہ اوپر جو تھا وہ تو یو فیل مور کیونکہ آپ جتنے ہائٹ پہ ہوتے ہیں. سو بعض کی جو ہے نا آپ کی اللہ تعالیٰ ری انفورسمنٹ ایسی کرتا ہے، اللہ ایسا دکھا دیتا ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں یار یہ تو اب میں چھوڑوں گا نہیں. سو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اوور ٹائم وہ پھر تعلق پیدا ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹائم دینے کی بات ہے، نتھنگ ایلس. جزاک اللہ خیر سر. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ ہم لوگ بھی نہیں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ میں بلکہ انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں تو میں میری وائف جو ہے وہ she has perhaps lesser fewer pairs but she is very very regular. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا گھوم رہا ہوں، کبھی یہاں بیٹھا ہوں، کبھی جہاز میں ہوں، تو میری گیپ زیادہ آتے ہیں. تو جب مجھے کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ کنسسٹنسی لاؤ، تو میں کہتا ہوں، وہ کہتی ہے نا کنسسٹنسی کرو، میں کہتا ہوں میں نہ کرنے کی انکنسسٹنسی کو بریک کرو. So there's another view کہ آپ کبھی جو ہوتا ہے نا کہ آپ کیوں محروم رہے. تو میں کہتا ہوں پھر میں نے یہ بات کی تو یہ ہمارے بڑوں نے بھی پسند کی. سو میں کہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں استطاعت تک رکھوں گا. سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، وہ تلافی کے معاملات کے لیے اللہ نے بتا دیا. سو اس پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک وقت پہ توفیق دیتا ہے. آمین. جزاک اللہ خیر سر. جزاک اللہ ٹو آل دی لسنرز اینڈ آئی ہوپ دس واز بینیفیشیل. ان اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا صحیح وقت سے صحیح طریقے سے آپ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حين محل البلاء جئت إليك